شاندار پہاڑوں سے گھری ایک پوشیدہ وادی میں جانوروں کا ایک ہلچل والا گاؤں تھا جسے ہارمنی ہولو کہا جاتا تھا۔ ہارمنی ہولو کے ہر جانور میں ایک منفرد ہنر تھا جس نے ان کی برادری کی فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈالا۔ میلو نامی ایک چھوٹا چوہا تھا جس کو لگا کہ اس میں کوئی خاص ہنر نہیں ہے۔ میلو کو دوسرے جانوروں کا مشاہدہ کرنا پسند تھا۔ اس نے مضبوط ڈیم بنانے کے لیے بینی دی بیور، اپنے خوبصورت گانوں کے لیے لیلا دی لارک اور بلند ترین پتوں تک پہنچنے کی صلاحیت کے لیے جینا دی جرف کی تعریف کی۔ بہت ساری سرگرمیاں آزمانے کے باوجود میلو کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس میں وہ خاص طور پر اچھا تھا، اور اس نے اسے کافی چھوٹا اور غیر اہم محسوس کیا۔ ایک دھوپ کی صبح ٹابس نامی ایک عقلمند بوڑھے کچھوے نے ملاقات کی۔ سب سنو، اس نے شروع کیا، مجھے خبر ملی ہے کہ ایک خوفناک طوفان ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اپنے گاؤں کی حفاظت اور سب کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جانوروں نے فوراً مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ بینی نے سیلاب کو روکنے کے لیے ڈیموں کو مضبوط کیا، جینا نے درختوں کی چوٹیوں سے کھانا اکٹھا کیا، اور لیلا نے سب کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے گایا۔ میلو نے دیکھا اور بھی زیادہ غیر اہم محسوس ہوا جب اس نے مدد کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ گھوم رہا تھا، میلو نے کچھ خوفناک چیز دیکھی۔ بہت سے چھوٹے جانور جیسے کہ گلہری، پرندے اور حشرات الرس گاؤں کے نچلے حصوں میں ایسے گھر تھے جنہیں سیلاب کا بہت خطرہ تھا۔ میلو نے جلدی سے محسوس کیا کہ کسی کو ان کی اونچی زمین پر رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی اور نے اس پر توجہ نہیں دی ہے۔ میلو کے چھوٹے سائز نے اسے تنگ راستوں اور بلوں سے گزرنے کی اجازت دی جہاں چھوٹے جانور رہتے تھے۔ عزم کے ساتھ اس نے ہر خاندان کو آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا شروع کیا اور انہیں ہارمنی ہولو کے اونچے حصوں میں محفوظ علاقوں کی طرف لے گیا۔ وہ آگے پیچھے انتھک دوڑتا رہا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی پیچھے نہ رہے۔ جب طوفان آخرکار ٹکرایا تو یہ اتنا ہی شدید تھا جیسا کہ ٹابس نے خبردار کیا تھا۔ موسلا دھار بارش برسی اور تیز ہوائیں گاؤں میں چل رہی تھیں، لیکن میلو کی تیز سوچ اور انتھک کوششوں کی بدولت تمام چھوٹے جانور سیلابی پانی سے دور اونچی زمین پر محفوظ تھے۔ طوفان کے گزرنے کے بعد ہارمنی ہولو کے جانور نقصان کا اندازہ لگانے اور اپنی بقا کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے۔ تبھی سب کو میلو کے اعمال کی شدت کا اندازہ ہوا۔ ٹائبیریس نے بھیڑ سے خطاب کیا، ہم میلو کے شکر گزار ہیں جس نے ناقابل یقین بہادری اور تیز سوچ کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بغیر ہمارے بہت سے دوست سنگین خطرے میں ہوتے۔ جانوروں نے خوشی کا اظہار کیا اور میلو کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ پہلی بار میلو نے فخر اور تعلق کا گہرا احساس محسوس کیا۔ اس نے اپنی خاص صلاحیتوں کو دریافت کیا تھا، اس کی گہری مشاہدہ، ہمدردی اور ضرورت کے وقت تیز عمل نے اسے ہارمنی ہولو کا ایک انمول رکن بنا دیا۔ اس دن سے میلو کو چھوٹے کے سرپرست کے طور پر جانا جاتا تھا، جو ہمیشہ کمزوروں کی تلاش میں رہتا تھا اور اپنے گاؤں کی حفاظت اور ہم آہنگی کو یقینی بناتا تھا۔ ہارمنی ہولو نے ترقی کی، نہ صرف اپنے باشندوں کی صلاحیتوں کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے ہر ایک فرد کی حقیقی قدر سیکھ لی تھی، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔